हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। आज 15 जुलाई 2022 है और आज हम इसका डेली डॉन एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। वही इसका शुरू में पैटर्न है, हम उसका पहले उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर उसकी वोकेबलरी करते हैं और फिर एंड में उसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन और उसका एनालिसिस करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है उसका टाइटल ये है कि एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने बताया है कि जी जो हेल्थ एक्सपर्ट्स थे वो परेशान थे कि जी दुनिया में एंटी एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो बैक्टीरिया पैदा हो रहा है, जिसके अंदर काफ़ी जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनको इशू है। तो वो आ गए हैं, तो दुनिया को जो है वैक्सीन्स डेवलप करनी चाहिए और वैक्सीन्स की तरफ जाना चाहिए। और उसमें पाकिस्तान की सिचुएशन भी बताई है कि पाकिस्तान में जो ट्यूबरकुलोसिस है और टाइफाइड है, वो ऐसी दो बीमारियां हैं जो ड्रग रेजिस्टेंस हो चुकी हैं, अब उन पे दवाइयां असर नहीं करती। और उसकी कुछ वजूहात भी बताई हैं कि क्या क्या वजूहात हैं, और उसकी सजेशन भी बताई हैं कि हम उसको कैसे डील कर सकते हैं और इस पे कैसे वैक्सीन डेवलप की जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। तो लेकिन हम उसके पहले इसकी वोकेबलरी देखेंगे और फिर हम इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। पहला वर्ड है जी एक्सेलरेट। एक्सेलरेट इज अ वर्ब, द मीनिंग इज टू हैपन फास्टर और अर्लियर और टू मेक समथिंग हैपन फास्टर और अर्लियर। किसी चीज़ को जल्दी करना, या किसी चीज़ को पहले करना, या किसी चीज़ का खुद ब खुद जल्दी होना और पहले होने, दोनों को कहते हैं एक्सेलरेट। एग्जाम्पल, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस कॉल फॉर एक्सेलरेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ vaccines to prevent infections caused by antimicrobial resistance show that the superbug apocalypse that health experts had been worrying about for years is now well and truly upon us. Superbug. Superbug is a noun. The meaning is a type of bacteria that cannot easily be killed by antibiotics. Otherwise, बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स होती हैं, लेकिन सुपर बग एक ऐसा टाइप है जिसको आप आसानी से किल नहीं कर सकते, क्योंकि वो ड्रग रेजिस्टेंस बन जाता है। ड्रग रेजिस्टेंस जब बन जाता है तो उस पर जो वो असर नहीं करता, जो दवाई है या जो एंटीबायोटिक है वो असर नहीं करती। एग्जाम्पल, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कॉल फॉर एक्सीलरेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस caused by antimicrobial resistance show that the superbug apocalypse that health experts had been worrying about for years is now well and truly upon us. अपोक्लिप्स। अपोक्लिप्स की स्पेलिंग भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा CAL के बाद P है, फिर Y आ जाता है अचानक, तो PY वाला जो कॉम्बिनेशन होता है वो थोड़ा सा याद नहीं होता, तो आप उसको याद कर लीजिएगा। APOCALPYSE। अपोक्लिप्स नाउन है, अ सिचुएशन काज्ड बाय वेरी सीरियस डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन, यानी एक ऐसी सूरत जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए और बहुत ज़्यादा तबाही मचाए, उसको कहते हैं अपोक्लिप्स। एग्जाम्पल, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस कॉल फॉर accelerating the development of vaccines to prevent infections caused by antimicrobial resistance shows that the superbug apocalypse that health experts had been worrying about for years is now well and truly upon us. ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस बीमारी का नाम है, ये नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अ सीरियस डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया, और ये ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया से होता है। इन विच स्वेलिंग्स अपीयर्स इन द लंग्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसमें क्या होता है, लंग्स यानी आपके जो फेफड़े हैं वो फूल जाते हैं और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी सूजन हो जाती है, यानी वो फूलना शुरू हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं। जब इस तरह के सिम्टम्स आप पे जाहिर हों, आप पे नहीं है किसी पे भी जाहिर हो, तो वो आप समझ जाएंगे इसको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है। एग्जाम्पल, several examples of AMR can be found in Pakistan, where the issue is of a particular concern to health experts, since the certain disease prevalent in the country such as tuberculosis and typhoid have become resistant to the drug traditionally used to counter them. टाइफाइड।
ٹائیفائڈ ویسے بخار کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نارملی ہوتا رہتا ہے، پاکستان کے اندر کامن ہے، لیکن اس کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس کا مطلب ٹائیفائڈ ویسے کیا ہے. یہ تو کامن ٹرم میں آپ کو پتہ ہے نا، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے. ٹائیفائڈ ناؤن ہے سیریس ڈیزیز دیٹ کازز اے ہائی ٹیمپریچر، ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس سے ٹیمپریچر ہوتا ہے، اس میں ریڈ اسپاٹس ہوتے ہیں آن دا چیسٹ، آپ کے سینے پہ لال لال قسم کے دھبے ہو جاتے ہیں، اینڈ سیورل پین ان بالز، اور بالز کے اندر جو ہیں مینز میں ہوتے ہیں بالز، تو ان میں کافی جو ہے درد ہوتا ہے، اینڈ سم ٹائم کازز ڈیتھ، اور بعض اوقات اس سے موت بھی ہو جاتی ہے. Example: several examples of AMR can be found in Pakistan, where the issue is of particular concern to health experts, since certain diseases prevalent in the country, such as tuberculosis and typhoid, have become resistant to the drugs traditionally used to counter it. تو اس میں دو لفظ مشکل ہیں، ایک ٹیوبرکیولوسس تھا اور ایک ٹائیفائڈ تھا، یہ دونوں بیماریوں کے نام ہیں، اور اس میں ایک لفظ آ رہا ہے AMR. تو آپ اس کو کائنڈلی یوٹیوب پہ سرچ کر لیجئے گا، کیونکہ سائنٹیفک ٹرم ہے، آپ کو اگر سمجھ نہیں آئی تو یہ ایڈیٹوریل آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. نیکسٹ ورڈ ہے جی کواک. کواک ناؤن ہے پارٹس آف اسپیچ میں a person who dishonestly claims to have medical knowledge or skill. عطائی کو کہتے ہیں، یعنی ایک کمپیوٹر جس نے پراپر جو ڈگری ہے وہ نہیں کی ہوتی MBBS کی، صرف کسی ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اس نے ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے فرسٹ ہینڈ نالج کا، تھیوری نہیں پڑھی ہوتی لیکن پریکٹیکل کیا ہوتا ہے، اور پھر وہ جا کے کہیں پہ کلینک کھول لیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کواک. Example: this phenomenon has been helped along by the over-prescription of antibiotics by ill-informed doctors and quacks. تو یہ تھا جی آج کا اوورآل ووکیبلری تھی اس کی آج کے ایڈیٹوریل کی. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن اور انالیسس. The World Health Organization's call for accelerating the development of vaccines to prevent infections caused by antimicrobial resistance show that the superbugs apocalypse that health experts has been worrying about for years is now well and truly upon us. جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ جو کال دی ہے کہ جی ہم ویکسین کی ڈیولپمنٹ کو بڑھائیں، جو انفیکشیس ڈیزیز ہیں جو اینٹی مائکرو بایولوجیکل ریزسٹنس سے پیدا ہوتی ہیں، اس سے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ جو سپر بگ یعنی کہ ایک ایسا بیکٹیریا جس کو قتل کرنا مشکل ہے، ختم کرنا مشکل ہے، اس کا جو نقصان ہے سیریس ڈیمیج، جس کے بارے میں ہیلتھ ایکسپرٹس بہت زیادہ پریشان تھے کئی سالوں سے، وہ ابھی ہمارے اوپر آن چکا ہے، یعنی کہ اب وہ ٹائم آ چکا ہے. Describing the growing resistance of bacteria, viruses and other microbes to the existing stream of antibiotics is a silent pandemic. یعنی کہ اب ہمارے پاس جو اینٹی بایوٹکس ہیں اس سے جو بیکٹیریا ریزسٹنس کر رہا ہے، اور وائرسز جو ہے اس کو، اور دوسرے ادر مائکروبس جو بیکٹیریا کے قسم ہیں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک پینڈیمک کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ اب جو ہے اب مزید ویکسینیشن اس کے لیے تیار کی جائے گی، ادروائز جو ہے ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. The World Health Organization earlier this week released a report about vaccines that have been tried or are being clinically tested for this purpose. تو ایک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے رپورٹ ریلیز کی جس میں بتایا گیا ہے کہ اب ان پہ کام ہو رہا ہے اور اس کے لیے ویکسین تیار ہو رہی ہے. ویکسینز پریونٹ انفیکشنز اینڈ ریڈیوس دیئر انٹینسٹی اینڈ the state here has in place programs such as EPI and more lately anti-COVID vaccine. تو ویکسین سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی انٹینسٹی کو کم کر دیتی ہے اور بعض اوقات اس کو ختم بھی کر دیتی ہے، اور اس طرح کے جو پروگرامات ہیں وہ ریاست جو ہے شروع کر رہی ہے، جیسے کہ ایک EPI پروگرام ہے اور اینٹی کووڈ ویکسینیشن جو پروگرام ہے وہ شروع ہو چکا ہے. According to WHO, vaccine can also be used to reduce the incidence of AMR. ویکسین کی ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ AMR کے جو واقعات ہیں، حادثات ہیں، ان میں کمی کرتی ہے. Since infections caused by superbugs are difficult and sometimes impossible to treat, vaccines can act as a defense against AMR. جو انفیکشنز ہوتا ہے، جو سپر بگ سے انفیکشن ہوتا ہے اس کو مشکل ہوتا ہے اس کو اینٹی بایوٹکس کے ذریعے ٹریٹ کرنا، اس کو صحیح کرنا، لیکن جو ویکسین ہوتی ہے وہ
AMR کے خلاف جو ہے اگینسٹ اس کے ڈیفینس کے طور پہ کام کرتی ہے، یعنی اس کو روک سکتی ہے. Several examples of AMR can be found in Pakistan where the issue is of particular concern to health experts since certain diseases prevalent in country such as tuberculosis and typhoid have become resistant to the drugs traditionally used to counter them. یعنی ٹائیفائڈ اور ٹیوبرکلوسس کو ختم کرنے کے لیے جو جو دوائیاں استعمال کی جاتی تھی پاکستان کے اندر، اب وہ تقریباً ان کو وہ ریزسٹ کر چکا ہے. تو یہ MR کی ایک ایگزامپل ہے کہ یہاں پہ ایشو جو ہے وہ ڈرگ ریزسٹنس جو بیکٹیریا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ان 2018 اس کو مزید ایکسپلین کر رہا ہے سچویشن کو. In 2018 there was an outbreak of extensively drug resistance typhoid in children in Sindh. 2018 میں بڑے پیمانے پر بچوں میں سندھ کے اندر بچوں میں جو ہے وہ ڈرگ ریزسٹنس ٹائیفائڈ پھیلا تھا. The following year in 2019 the provincial government carried out a vaccination drive under which school children were administered the typhoid conjugate vaccination. تو 2019 میں صوبائی حکومت نے کیا کیا تھا کہ ایک ویکسینیشن ڈرائیو چلا تھی جس کے اندر بچوں کو جو ہے وہ مانیٹر کیا گیا تھا، اس میں ٹائیفائڈ کی اس کی ویکسین کی گئی تھی. This helped control the spread of the illness. اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو بیماری ہے اس میں کافی کمی آ گئی. Pakistan also has the dubious distinction of accounting for the 60% of drug resistant TB cases in Eastern Mediterranean region. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ جو ایسٹرن میڈیٹرین ریجن ہے اس میں 60% جو ٹی بی ڈرگ ریزسٹنس ٹی بی ہے وہ وہاں سے پاکستان سے جو ہے وہ آیا ہے. This phenomena has been helped along by the over prescription of antibiotics by ill-informed doctors and cooks. اور یہ کیوں بڑھ رہا ہے، یہ ڈرگ ریزسٹنس بیکٹیریا کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ جن ڈاکٹرز کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور یا جو وہ عطائی ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اینٹی بایوٹکس کو اوور ڈوز کر دیتے ہیں، اوور پرسکرائب کر دیتے ہیں. Across the world, drug resistance bacterial infections cause almost 5 million deaths each year and more than 1 million are directly linked to AMR. پوری دنیا میں جو ہے ڈرگ ریزسٹنس بیکٹیریا سے جو ہے 5 ملین ڈیتھ ہوتی ہیں ہر سال، جس میں سے 1 ملین جو ہے وہ ڈائریکٹ AMR سے ریلیونٹ ہوتی ہیں. In our own context یعنی ہمارے پاکستان میں there is a need to closely monitor doctors' prescription and the sale of antibiotics by pharmacies. یہ اب سجیسٹ کر رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ڈاکٹرز کی پرسکرپشن کو جو ہے غور سے دیکھنا چاہیے، مانیٹر کرنا چاہیے، اور جو اینٹی بایوٹکس کی جو فارمیسیز ہیں ان کو بھی مانیٹر کرنا چاہیے. What is equally important through is disease prevention. Government must ensure decent and clean living and working spaces so that these spots don't end up becoming breeding grounds for the deadly superbugs. پاکستان یہ بھی کرنا چاہیے کہ جو صاف صفائی کا نظام ہے اس کو پراپر طور پہ جو ہے مانیٹر کیا جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو گندی جگہیں ہیں اس سے مزید جو ہے وہ بیکٹیریا اور سپر بگس پہنچیں. تو یہ تھا آج کا ایڈیٹوریل. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.